اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ سپریم کورٹ کل عدالتی نظام کے خلاف فیصلہ دے رہی ہے۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو فیصلے کا مکمل متن بتاتے ہیں اور کیا کل سپریم کورٹ سے جج سینیٹری کا فیصلہ آ سکتا ہے یا نہیں۔ آج سماعت کے اینڈ پر جو جج نے ریمارک دی کہ آپ 10 منٹ اور 20 منٹ میں لوں گا، تو جس پر نون لیگ کے آئینی بینچ کے سربراہ نے کہا ہے کہ کل مختصر فیصلہ آ سکتا ہے اور کل مختصر فیصلہ جاری کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے فیصلہ کیا آئے گا اور فیصلے کے کیا اثرات ہوں گے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جیسے کہ دو نقطے تھے کہ کیا ججوں، پہلا نقطہ یہ تھا کیا 15واں نمبر والا جج پہلے نمبر پر کیسے آ سکتا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ کے عدالتی نظام کو معلوم ہے کہ جو ہمیں حکم آئے گا ہم اس حکم پر عمل کریں گے، کیونکہ حکم پر عمل کرنا ہی بہتر ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ سپریم کورٹ آزاد ہے، تو میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ جو وکیل کہتے ہیں کہ ہم نے عدلیہ کی آزادی کے لیے تحریک چلائی، تو وہ سب سے بڑا جھوٹ تھا۔ صرف نون لیگ اور پیپل پارٹی کے مفاد کے لیے وہ تحریک چلی تھی، اب انہی کے مفاد کے لیے وہ جج کا انکار ہے۔ دیکھیے، یہاں پاکستان میں نہ کوئی انصاف کا نام ہے، نہ قانون کی کوئی حکمرانی ہے۔ جس کی حکومت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ آئینی بینچ سے یہ انصاف کی توقع رکھنا کہ وہ انصاف کریں گے تو ہرگز آپ بھول جائیں کہ کل 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی درخواست مسترد کر دی جائے گی اور ان ججوں کو برقرار رکھا جائے گا۔ اس کے بعد ان ججوں کے پاس کون سے 2 آپشن موجود ہیں۔ پہلا آپشن تھا کہ درخواست دیتے، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل انٹرا کورٹ یا نظر ثانی کی اپیل دیں گے۔ انٹرا کورٹ ہوگی تو مختلف 6 یا 7 جج اس کیس کی سماعت سنیں گے، پھر سنیں گے، لیکن اس وقت تک ہوگی جب سپریم کورٹ اپنی آزادی حاصل۔ لیکن تاریخ میں لکھا جائے گا کہ سپریم کورٹ کا نظام اس وقت حکومت کا ساتھ دے رہا ہے، بعد میں وہ فیصلے تاریخ کے حصے لکھے جائیں گے۔ دیکھیے، اس کا سربراہ جسٹس علی مظہر خان ہے، جو نون لیگ کا ایک قابل قبول جج ہے، جس کے بعد دوسرا اظہر حسن رضوی ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ تیسرا جج جسٹس صلاح الدین ہے جو سندھ سے آیا، اور چوتھا جج جسٹس اختر، اور 5ویں جج کا مجھے نہیں پتہ اس میں کون شامل ہے، لیکن ان کا فیصلہ مجھے اختر نگوان کا فیصلہ مختلف ہو سکتا ہے اور 4-1 سے فیصلہ آنے کا امکان ہے۔ اس کے اثرات بہت برے ہوں گے۔ پاکستان کے عدالتی نظام کے ساتھ جو کھلواڑ کھیلا گیا وہ تاریخ میں حصہ رہے گا۔ دیکھیے، مسئلہ کیا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ان ججوں کو پاس 2 چانس تھے۔ ایک چانس تھا کہ عمران خان صاحب کے کیسوں کو ریلیف نہ دیتے، جیسے حکومت چاہتی ویسے کیس چلاتے۔ یہ جج صاحبان انصاف و قانون کے مطابق عامر فاروق کو اب سپریم کورٹ میں لانا تھا، تو ان کے جج کو ٹرانسفر کر کے لایا گیا اور ان کو کھٹے لین لگا دی گئی۔ اس کے بعد عمران خان کے کیسوں کی سماعت مقرر نہ ہونا اور عمران خان کے القادہ ٹرسٹ کیس کا فیصلے کی ضمانتوں کی سماعت نہ ہونا اور دیگر آپشن تھے، اور سپریم کورٹ اس لیے چاہتے ہے کہ عمران خان کے اور دیگر کیسوں میں یہ جج سہولت انصاف نہ فراہم کر دیں، اس لیے یہ ججوں کے خلاف فیصلہ آئے گا اور ہاشم ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا قائم مقام نہیں اب چیف جسٹس بنا دیا گیا، جو 15واں نمبر کا جج تھا۔ یہ انصاف کے آخری جو نظام ہے عدل، اس میں کل ثابت ہوگا۔ اس کے بعد پاکستان میں نہ کوئی انصاف کی امید کی جا سکتی ہے۔ میں تو پہلے بھی کہتا تھا عمران خان صاحب کو انٹرنیشنل کورٹ کی طرف جائیں، تب فیصلے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سپریم کورٹ کی آج جو سماعت تھی اس پر یہ حوالہ ہے کہ ججوں کے دلائل، وکیلوں کے دلائل ختم ہو گئے اور عمران خان صاحب کے وکیل، اس کے بعد اٹارنی جنرل اور 10 اور 10 منٹ 30-40 منٹ دیں گے۔ کل سماعت 9 بجے ہوگی اور اس کا فیصلہ کم سے کم کل 11 یا 11 بجے آ سکتا ہے۔ کیا اس کے بعد جو PTI کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا وہ بھی کل آ سکتا ہے؟ یعنی آج سلمان اکرم راجہ کے جو دلائل ہیں وہ بہت خوب ہیں، لیکن ان کے دلائلوں پر ہم
کل آپ لوگوں کو کوئی اتنی سی اپڈیٹ دیں گے، لیکن سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ سب پاکستانیوں کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پر ہم بات کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں، اور سپریم کورٹ کے جو معاملات ہیں وہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان ججوں نے جو شہر فراز احمد کے جج سے محسن اختر کیانی کے ریمارکس اور نوٹس تھے، اس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان ججوں کو سینیٹری پہ نہیں لایا جائے گا۔ جج سے گل اعظم اور زیب کو ہٹا گیا، ان میں اب 3 نمبر پر آتے ہیں: جسٹس میاں غلام زیب اور جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس طارق محمود جہانگیری۔ کیا ان میں سے کسی کو چیف جسٹس لگایا جائے گا؟ تو میرا خیال ہے ان کو نہیں، قائم مقام جو چیف جسٹس ہے اس کو ڈوگرے کو لگایا جائے گا۔ ڈوگرے کو جو ڈوگرا لایا گیا تھا اس لیے اس کو لگایا جائے۔ میں ہر وقت کہتا ہوں اس شخص کو سلام دینے جس نے کہا تھا اس کو ریڑھی لگانی نہیں چاہیے۔ سپریم کورٹ کی مزید معلومات اور کارروائی کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل پر رہیں۔ شکریہ۔